بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأستغفر في اليوم أكثر من مئة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، پردے میں بیٹھ کر سننے والی بہنیں اور مائیں، 2 دن پہلے آپ ہماری زبان سے استغفار کا ذکر سن رہے تھے کہ استغفار کی کتنی فضیلت ہے. کورونا وائرس کی عام وبا اور بلا کے زمانے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ استغفار کی ہم کثرت شروع کر دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی بھی شروع نہ کیا ہو تو آج سے شروع کر دیں. دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پورا کریں. اور دوسرا استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دونوں میں سے جو چاہیں پڑھیں. اور دوسرا ایک استغفار ہے مستقل توبہ کرنا. آدمی اپنے ہر گناہ سے توبہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج اسی بیان کو، اسی سلسلے کو پورا کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا غصہ تیز ہوتا ہے تو اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استغفار کی زیادتی ہونی چاہیے. زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کیا جانا چاہیے. مالدار گھرانوں میں سے کم از کم 500 روپے ہونے چاہیے. مالدار گھرانوں میں سے. اور درمیانی درجے کے گھرانوں سے کم از کم 100 روپے نکلنا چاہیے. خاص اس وبا کے نام سے کہ اللہ اس صدقے کی برکت سے ان وباؤں کو بلاؤں کو تو ختم فرما دے. تو 2 باتیں ہوئی، استغفار پڑھنا، دوسرا صدقہ کرنا، اور تیسرا ہے اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبہ کرنا. استغفار ہی کی ایک دوسری بڑی قسم ہے جس کو ہم توبہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. قریب ہے تمہارا پروردگار اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جب توبہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آدمی پاک صاف ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا.
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ استغفار اور توبہ جب انسان کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس وبا کو اور بلا کو ختم فرما دیتے امت میں سے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ آج اتنی وبائیں پھیل رہی، ایک ایک گاؤں میں سے خبریں آ رہی ہیں، 8-8 10-10 میت ہو رہی۔ یہ تو مسلمان کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم تو بہت زیادہ ہے، جیسی کہ خبریں مل رہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں تو عذاب عام آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں ایمان والے بھی مرتے ہیں؟ تو فرمایا عذاب آتا ہے تو عام ہی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نیک گنہگار کسی کو نہیں دیکھتے، البتہ پھر لوگ ثم یبعثون علی نیاتہم، البتہ یہ لوگ مرنے والے ایمان والے ہیں تو اپنی نیتوں کی بنیاد پر جنت میں اٹھائے جائیں، داخل کیے جائیں، مگر عذاب آتا ہے تو عام آتا ہے۔ بڑے بڑے علماء چلے گئے جو نبیوں کے وارث ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ بھروچ میں دارالعلوم ماٹلی والا ہے، وہاں مفتی مجتبیٰ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابھی دارالعلوم ماٹلی والا بھروچ میں پڑھاتے تھے، بہار کے نے، بہت جید الاستعداد عالم تھے، بہت اچھے عالم تھے۔ آج وہ مدھوبنی بہار میں، اپنے وطن بہار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی مکمل مغفرت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام۔ ابھی تو وہ نوجوان تھے۔ پانولی میں 2 عالم چلے گئے، اور روزانہ کی خبریں دنیا بھر سے آ رہی ہیں۔ ابھی بھروچ میں، بھروچ شہر میں بہت بڑے عالم حضرت مولانا سعید صاحب، جو بیٹے تھے حضرت مولانا ولی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم مٹلی والا کے ناظم تعلیمات اور نائب محتمیم تھے۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی انگلینڈ میں ہیں جو ہمارے داعی ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب کاوی دامت برکاتہم، وہاں کی ڈیوزبری جو مرکز کے پاس ایک بہت بڑی مسجد ہے، زکریہ مسجد، سیول ٹاؤن، وہاں کے امام اور خطیب ہیں۔ ایک زمانے میں دارالعلوم کنٹھاریہ میں پڑھاتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی مولانا سعید صاحب کل بھروچ میں مونڈا پھلیا کی مرکز کی مسجد میں کل انتقال ہوا، اور کل وہیں ان کے جنازے بھی میں پہنچا تھا، اور جنازے سے پہلے 2-4 منٹ میں نے ان کی سیرت پر بات بھی کی تھی۔ یہ بڑے بڑے علماء اس بیماری میں جا رہے ہیں۔ عذاب آتا ہے، عام آتا ہے، مگر مرنے والا مسلمان ہے، اہل ایمان میں ہے تو وہ شہید ہے۔ آپ کو حدیث سنائی تھی، اس حدیث کو یاد رکھو۔ جن کے گھر میں بھی انتقال ہو جائے رمضان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی رمضان فقد غفر لہ، جس کا رمضان میں انتقال ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ جو نیمونیا اور کورونا وائرس میں انتقال کر جائے، من مات فی ذات الجنب فہو شہید، جو نیمونیا کی پھیپھڑوں کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرنے والوں کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ بزرگوں، عزیز بہنوں اور ماؤں، مرنا تو مرنا ہی مرنا ہے۔ کتا اور سور بھی مرتا ہے، جانور اور پرندے بھی مرتے ہیں، مگر وہ مرنا ہم کو جس کو ایمان پر موت کہی جائے، وہ مرنا جس کو شہید کی موت کہا جائے، وہ مرنا ہے جس کو رمضان کی موت کہی جائے۔ پورے قرآن میں 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، سال بھر کے 12 مہینے بنائے، جو محرم سے شروع ہوتے ہیں، ذی الحجہ پر پورے ہوتے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے۔ 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، مگر رمضان کا نام ضرور لیا ہے قرآن پاک میں۔ شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا۔ رمضان میں پورا قرآن نہیں اترا، قرآن کی شروعات ہوئی اترنے۔ مہینہ رمضان کا اور رات شب قدر کی، تو اندازہ لگا لو جس مہینے کا نام اللہ نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب میں لیا ہے رمضان، وہ کتنا عزت والا ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو جو مرنے والا ہوگا رمضان میں اس کی بھی اللہ کے ہاں بہت عزت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو کہ جانے والا مرا نہیں، وہ اللہ کی جنت میں گیا۔ میں اس وقت دین دنیا آفس پر ہوں انکلیشور میں، جہاں سے ہمارا اخبار نکلتا ہے۔ اس کے سامنے ایک عباس بھائی رہتے تھے، چلتے پھرتے کل چلے گئے کورونا میں، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔
بہرحال میں عرض کر رہا تھا ایسے زمانے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ایک شکل۔ دوسری شکل صدقہ نکالنا، اور تیسری شکل ہے پوری امت گناہوں سے توبہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں عشاء اور تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں، لوگ گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں، کوئی آئی پی ایل کی میچیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں سنتے ہیں، میں ان تمام سے کہتا ہوں کہ آپ جاگو۔ ہم جو آپ کو لنک بھیج رہے ہیں، آپ دوسروں کو آگے بھیجو، اور ان کو بھی کہو کہ یہ لنک آگے بھیجو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، دین کا فیض پہنچے اور اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ کسی بھی عالم کا بیان ہو، اور بہت سارے علماء اپنے اپنی لنکوں پر بیان کرتے ہیں، آپ ان کو چاہے سنو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، مگر امت کو جگاؤ۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ، کتنے بے شمار لوگ ہیں جو روزہ تک نہیں رکھتے۔ بھائی آدمی بیمار ہو روزہ نہ رکھے، مسافر ہو روزہ نہ رکھے، عورت پیریڈ میں ہو روزہ نہ رکھے، بچہ پیدا ہوا ہو روزہ نہ رکھے عورت، مگر جن لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں، عذر نہیں، وہ روزے چھوڑ رہے۔ تو پھر ہم مسلمان جو رمضان میں دین کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں گھر والوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو جگانا چاہیے، دین کی بات سنانا چاہیے۔ یہ جو بیانات ہو رہے ہیں، اس کو آپ کے بیان آپ کے موبائل میں ریکارڈ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی ریکارڈ ہوتا ہے، چاہیے تو منگوا لیجئے، آپ کو پہنچ جائے گا۔ دوسری شکل ہے دوسری شکل ہے انسان توبہ کرے۔ دوسری شکل ہے انسان توبہ کرے۔ قرآن پاک میں توبہ کا بڑا عجیب ذکر آیا، جس کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ توبہ کے عجیب و غریب واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب واقعات سنا ہے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب وہ خوش ہوگا تو غصہ ہی نہیں کرے گا، غصہ ختم ہو جائے گا تو وبائیں اور بلائیں ہٹ جائے گی، امت پر رحم کرے گا، وہ مہربانی کا فیصلہ کرے گا۔ وہ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس میں ایک بڑا گنہگار آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا۔ 99 کہتے ہیں 99، 100 میں ایک کم۔ اب 99 آدمی کو قتل کر دیا اپنی تلوار سے، بے قصور آدمی کو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ایک مرتبہ اس کو احساس ہوا کہ میں کسی کو جا کے پوچھوں کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، 99، تو کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس زمانے میں ایک عبادت گزار آدمی تھا، اس کے پاس گیا وہ، تو اس نے یوں کہہ دیا کہ نہیں، آپ نے 99 آدمی کو قتل کیا اور بے قصوروں کو قتل کیا، آپ کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں۔ تو وہ غصے والا آدمی تھا، اس نے ایک بار اور تلوار اٹھا لی اور اس عبادت گزار کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس 100 آدمی کو قتل کرتے 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 اس کو خود توبہ کا احساس ہو گیا۔ اس کو یہ خیال آیا کہ مجھے یہ آخری جو آدمی کو قتل کیا، 100 آدمی کو قتل نہیں کرنا تھا مکمل، 99 ہو گئے، یہ عبادت گزار کو قتل نہیں کرنا۔ بس اس کو اب توبہ کا احساس ہو گیا، اس نے تلوار توڑ ڈالی، اور وہ رہ رہا تھا اسرائیل کی ناپاک سرزمین پر، اسرائیل پر، اور اس کے سامنے ایک پاک سرزمین ہے مسجد اقصی، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17-18 مہینے تک ادھر اپنا منہ مبارک کر کے ادھر نماز پڑھی ہے، اور بعد میں آپ کو اللہ نے مکے والا قبلہ عطا فرمایا، جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی تھا۔ تو وہ ناپاک سرزمین اسرائیل سے جا رہا ہے توبہ کی نیت سے، اور جا رہا ہے پاک سرزمین مسجد اقصی کی طرف، توبہ کی نیت کر لی 100 آدمی کو قتل کرنے کے بعد، تلوار توڑ ڈالی، راستے میں موت کے فرشتے آ گئے۔
موت کا فرشتہ جیسے آیا اس کی روح قبض کر لی راستے میں، اس گنہگار کی روح قبض کر لی۔ اب جنت کے فرشتے بھی اتر آئے اور جہنم کے فرشتے بھی اتر آئے۔ موت آ گئی، جنت کے فرشتے بھی اتر آئے اور جہنم کے فرشتے بھی اتر آئے۔ دونوں فرشتوں میں دلیل بازی چل رہی۔ یہ قصہ حدیث میں آیا ہے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے اس لیے کہ توبہ کی نیت کر چکا ہے۔ جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں اس نے 100 آدمی کو قتل کیا اس لیے جہنم میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں سے یہ کہا کہ ایک کام کرو، آپ دلیل بازی نہ کرو، یہ آدمی کی لاش جہاں پڑی ہے وہاں سے میپ لے لو، ناپو کہ یہ جس سرزمین ناپاک سرزمین اسرائیل سے چلا تھا اس کی لاش سے دیکھ لو اسرائیل کا راستہ کتنا کلومیٹر کا ہے، اور ادھر پاک سرزمین کی طرف جا رہا تھا تو وہ کتنا کلومیٹر ہے۔ اگر یہ پاک سرزمین کے قریب ہے اس کی لاش تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر ناپاک سرزمین کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے آسمانوں سے یہ بات نازل فرمائی۔ فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا۔ عزیز بزرگوں، ماں بہنوں، حدیث پاک میں ہے اس نے توبہ کر لی تھی، توبہ کی نیت سے چلا تھا کہ اللہ یہ گناہ معاف ہو ہی جانا چاہیے، اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا ہوں توبہ کی نیت سے۔ پچھلے گناہ تھے 100 آدمی کو قتل کرنا، اب چونکہ توبہ کی نیت ہو چکی، تلوار توڑ ڈالی اور چلا ہے توبہ کی نیت سے۔ حدیث پاک میں ہے، دھیان سے سنو، اللہ نے جب فرشتوں نے وہ زمین ناپنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے، وہ تو اس کی لاش تو ناپاک سرزمین کے قریب تھی تو جہنم کے فرشتے لے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا، حدیث میں ہے کہ توبہ کی برکت سے اس کی لاش کو اللہ نے پاک سرزمین کے قریب کر دیا، اور فرشتوں نے ناپا تو پاک سرزمین فلسطین کے قریب نکلا، مسجد اقصیٰ کے قریب نکلا، اور جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھا آپ نے توبہ کی طاقت؟ دیکھی توبہ کی طاقت کتنی زبردست ہے۔ 100 آدمی کو قتل کرنے والا توبہ کی برکت سے فرشتے جنت میں اٹھا کر لے گئے، کیونکہ توبہ کی نیت کی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، مگر جو توبہ لے کر گئے آپ میدان حشر جیت جائیں گے آپ۔ اتنا پاورفل نسخہ ہے یہ زندگی کا، اس لیے آدمی کو ہر وقت توبہ کی نیت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آدمی صبح بستر سے اٹھے تو بھی توبہ کی نیت کرے، رات کو بستر پر جائے تو بھی گناہوں سے معافی مانگ کر سوئے۔ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ 100 آدمی کو قتل کرنے والا توبہ کی برکت سے جنت میں چلا گیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ انسان کو ناحق انسان کو قتلنا، بے قصور کو قتل کرنا پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ قرآن میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان ناحق کو قتل کرنا، بے قصور کو، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور اس نے تو 100 آدمی کو قتل کیا تھا، مگر توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایسے ایک حدیث ترمذی شریف میں آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے للہ افرح من توبت عبدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، تمہیں خبر ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک مثال دی، ایک ایگزامپل دیا، ایک داخلے سے سمجھایا۔ پر میں ایسا سمجھو ایک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، یا آج کل کے زمانے میں اپنی موٹر گاڑی لے کر نکلا، جنگل سے گزر رہا ہے، مسافری کر رہا ہے، اتنی گاڑی چلائی اور اتنی سواری چلائی کہ تھک گیا۔ دھیان سے سنو، یہ حدیث سنا رہا ہوں، توبہ کو سمجھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی گاڑی چلائی کہ تھک گیا۔ جب تھک گیا اور نیند آنے لگی تو گاڑی سائڈ پہ لگائی یا گھوڑا سائڈ پہ لگایا
اور ایک جھاڑ کے نیچے باندھ دیا اور خود بھی سو گیا آرام کرنے کے لیے. توبہ کو سمجھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. استغفار کے معنی بھی گناہ سے معافی مانگنا، توبہ کا بھی یہی معنی ہے. اس کا چھوٹا حصہ ہے، یہ بڑا حصہ ہے. آدمی کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں سے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کی، 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرے. فرمایا وہ سو گیا. جب اس کی آنکھ کھلی ہے نیند میں سے، اور جو گھوڑا باندھا تھا، گاڑی سائڈ پہ لگائی تھی، وہ گاڑی کوئی چرا کر لے گیا جنگل میں سے. حدیث میں وہ ڈھونڈتا رہا، بہت ڈھونڈی گاڑی مگر نہیں ملی گاڑی، کوئی چرا کر لے گیا. اتنا ڈھونڈا بزرگوں اور عزیز بہنوں ماؤں کہ وہ تھک گیا دوبارہ. پہلی بار گاڑی چلا کے تھکا تھا، سو گیا. اب گاڑی ڈھونڈتے تھک گیا اور سو گیا، واپس دوبارہ سو گیا. حدیث میں ہے نا امید ہو گیا، فیئیسا، نا امید ہو گیا کہ اب دوبارہ گاڑی ملنے والی نہیں، اور اس بہانے تھک کے سو گیا. جب دوبارہ آنکھ کھلی ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی سامنے حاضر ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے، میری طرف سے کوئی چیز نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی گاڑی سامنے حاضر ہے. اب وہ مارے خوشی کے اتنا جوش میں آ گیا. اب ظاہر ہے جب آدمی کی نعمت چلی گئی ہو اور پھر اچانک مل جائے تو کتنا خوش ہوگا، اور وہ بھی جنگل میں جہاں کوئی سہارا نہ ہو. حدیث میں آتا ہے وہ مارے خوشی کے اللہ کی تعریف کرنے گیا. دھیان سے سنو، ایک ایک لفظ دھیان سے سنو. اللہ کے رسول توبہ کو سمجھا رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا وہ تعریف کرنے گیا. تعریف میں یوں کہنا چاہیے، اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو میرا طاقتور مالک ہے، تو نے مجھے اس عاجز اور گنہگار بندے کو جنگل میں میری مدد کر کے میری گاڑی واپس کر دی. ایسی تعریف کرنے گیا، مگر مارے خوشی کے تعریف کے بجائے الٹا بول دیا. مگر جان بوجھ کر نہیں بولا، وہ تو مارے خوشی کے زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول فرما رہے دھیان سے سنو، مارے خوشی کے اللہ کو یوں کہہ دیا بھول سے، جان بوجھ کر نہیں، بھول سے، انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے جان بوجھ کر نہیں بولا ہے. وہ گاڑی نہیں ملنے والی تھی، مل گئی تو مارے خوشی کے آپے سے باہر نکل گیا، اور اس کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اللہ کو یوں کہا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. اللہ اکبر. مارے خوشی کے بولا ہے، جان بوجھ کر نہیں بولا، بھول سے نکل گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ وہ کیا بولا ہے، کیوں بولا ہے، وہ سوچو. وہ مارے خوشی کے زبان سے یوں نکل گیا. فرمایا اس کی خوشی تو دیکھو، یہ مت دیکھو کہ وہ کیا بولا ہے، وہ تو بھول سے بولا ہے. اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے، خود کو خدا کہہ رہا ہے. حالانکہ کتنا کوئی جان بوجھ کر بولے تو آدمی ایمان سے نکل جائے، مگر یہ تو بھول سے بولا ہے، جان بوجھ کر نہیں بولا ہے، مارے خوشی کے بولا ہے. گاڑی نہیں ملنے والی تھی، مل گئی، اور اچانک زبان سے الٹا نکل گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کی خوشی دیکھو، اس کی خوشی کو دیکھو، وہ کیا بولا ہے وہ مت دیکھو. فرمایا صرف اس کی خوشی کو بتلا رہے، جو الٹا بولا یہ اس کی خوشی کو بتلا رہے کہ مارے خوشی کی بولا. فرمایا جیسے یہ بندہ کتنا خوش ہے، اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ افرح من توبت عبدہ، اللہ کی قسم اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. جب بندہ کیا کہے، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیری گنہگار بندی ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، ہر حال میں ہر موقع پر تو میری مدد کرنا، میدان حشر میں ترازو میں اعمال تلوانے ہیں، پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز اس کو پار کرنا ہے. اللہ سب جگہ میرے لیے آسانی فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، بندہ ہو یا بندی. تو حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بندہ کتنا خوش ہے گاڑی ملنے پر، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ استغفار اور توبہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عذاب ہٹ جاتا ہے، ایک جھٹکے میں ہٹ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں پابندی سے کر لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہر ماں بہن اور ہر بھائی اور بزرگ آدمی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھے. یہ تو میں نے بتایا 1000 کی مقدار کر لو کم سے کم، نہیں ہو تو جتنا تم سے ہو سکے اتنا کرو. دوسرا صدقہ نکالو، ہر گھر میں سے صدقہ نکلنا چاہیے. میں روز نکالتا ہوں الحمدللہ، اس پر عمل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کہتا ہوں. اور تیسری چیز ہے توبہ.
2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے آدمی نفل کی نیت سے، اور پھر دعائیں مانگے، افطار سے پہلے مانگے، قبولیت کا وقت ہے، تہجد کے وقت تنہائی میں مانگے، قبولیت کا وقت ہے۔ یوں بھی رمضان میں 24 گھنٹے مسلمانوں پر اللہ کی نور کی بارش برستی، رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کی بارش برستی۔ جب بھی مانگو گے 2 آنسو بہا کر اللہ اس کو قبول کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں اتنے اونچے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا چھوٹے سے چھوٹا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مگر سب سے اچھا ہے کہ آپ پورا پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آدمی پورا پڑھے تو توبہ اور استغفار سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عذاب کو وہ ہٹا دیتا ہے، اور پھر نور اور رحمتوں اور برکتوں کی بارش برساتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے استغفار بھی کرے، صدقہ بھی کرے، اور آدمی توبہ کی کرے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں تم سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کا الفاظ، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسائے گا استغفار کی برکت سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال سے بھی، مال و نعمت سے بھی نوازے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہاری نہروں کو جاری کر دے گا۔ استغفار کی بھی برکت، توبہ کی بھی برکت۔ یہ کورونا وائرس کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ توبہ، صدقہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی مرتبہ، جبکہ وہ معصوم تھے، بے گناہ، بڑے تو بڑے، چھوٹے گناہوں سے بھی معصوم۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، ہمارا ایمان ہے، اس کے باوجود وہ اس مقام پر رہتے، وہ استغفار کرتے ہیں امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ میں اس مقام پر رہتے وہ استغفار کرتا ہوں تو تمہیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب غرغرے کی حالت میں آ جاتا ہے، جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، جب ہوش باقی نہ، اس سے پہلے کی گھڑی تک فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، توبہ کا، کہ آج میں آدمی توبہ کرے۔ ایک ہے فردی توبہ، ہر انسان کی اپنی توبہ جو اس کی موت سے پہلے قبول ہوتی ہے، غرغرے کی شکل، بے ہوش ہو جائے موت سے پہلے، اس سے پہلے توبہ کرو۔ اور دوسری ہے عام امت کی توبہ، جب سورج پشچم سے نکل جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مغرب پشچم کی دشا میں ایک دروازہ بنایا جو 70 سال کی سواری چلتا رہے، اتنا لمبا چوڑا ہے، اور فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ، یہ سمجھو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، پھر کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی مومن توبہ کرے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، ہمیں اور آپ کو توبہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، واپس آج وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اگر وہ قصہ سنانے جائیں گے تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ ہم نے سوچا ہے کہ مختصر ہو 35-40 منٹ دعا کے ساتھ، تاکہ آپ کو بوجھ بھی نہ لگے، رات کو جلدی اٹھنا بھی ہے۔ تو میں نے 3 صحابہ کرام تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم لوگوں نے یہ توبہ اور استغفار اور صدقے کو پابندی کر لی تو بڑا نفع ہوگا۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، جو ڈھابیل میں خانقاہ چلاتے ہیں، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی ایک آڈیو دی تھی کہ بھائی ہر گھر میں سے صدقہ نکلنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بلاؤں کو اور وباؤں کو ہٹا دے۔
میں نے آپ کو بتایا مالدار گھرانے میں سے 500 روپے اور درمیانی درجے کے گھر میں سے کم 100 روپے نکلنا چاہیے. اور بہت غریب ہو، بہت غریب، مگر سر پر قرض نہ ہو تو 10 روپیہ بھی صدقہ کرو، ہر گھر سے نکل جانا چاہیے. تو انشاءاللہ، اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف آپ تک نہیں رکھو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ امت تک بات پھیلے. دیش ودیش میں، گلی گلی، نگر نگر، ہر ملک میں پھیلنا چاہیے. جس کو فکر ہے نا وہ تو ایسے ہی کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک نسخہ جو کورونا وائرس نیمونیا کے لیے بتایا تھا، تل کا تیل 1 چمچی، السی کا تیل 1 چمچی، شہد آدھی چمچی اور نمک 1 چپٹی. مصر میں ایک شیخ ہے، شیخ محمد حامد الجمال، انہوں نے دیکھا کہ مولانا نے انگلش میں بھی بھیجا ہے تو انہوں نے فوراً عربی میں کر لیا اور پورے مصر میں، ایجپٹ میں اس کو پھیلایا اور ایک دوسرے کے ذریعے پھیلتا گیا. اور انہوں نے مجھے عربی میں میسیج بھیجا ہے، آپ کو چاہے تو میں دے بھی سکتا ہوں کہ لوگ آپ کے لیے مصر میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں. اتنا جلدی سے شفا مل رہی ہے کہ 1 گھنٹے میں آکسیجن لیول الحمدللہ اللہ کے فضل سے اوپر آ جاتا ہے. میں تو ڈاکٹروں کو بھی دیتا ہوں، میرے ٹیم میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں ہماری پہچان ہے، سب پیتے ماشاءاللہ. تو پلاؤ، اچھے آدمی بھی 2-4 دن پی لو، کوئی نقصان نہیں. یہ تو دیسی دوا، آپ کے پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے تو یہ بیماری آپ پر حملہ نہیں کرے گی. تو ایسے ہی آپ یہ صدقے والی بات، استغفار والی بات اور توبہ والی بات دور دور تک پہنچاؤ تاکہ امت جاگے، آخرت کی فکر پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری دیکھ آج کیسے کیسے بروڑا سے مسلم ایسوسیشن نامی ہاسپٹل چلی، ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بتلا رہے تھے 20 سال سے 25 سال کے نوجوان وینٹیلیٹر پر ہے. اب بتاؤ یہ کیسی وبا آئی ہے، نوجوان انتقال کر رہے ہیں. اس لیے میری عزیز بہنوں، ماؤں، بزرگوں اور بھائیوں، استغفار کو لازم پکڑو، زیادہ سے زیادہ کرو. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، تندرستی اور بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، نفع نقصان ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. بہت سے لوگوں کی طرف سے دعاؤں کا بھی اعلان آیا ہے. ایک تو ہمارے سورت میں محمد بھائی یونائٹڈ ہے کاپڑیا، ان کی بیٹی، جیسے میں نے پرسوں بھی کہا تھا، فاطمہ کا انتقال ہو گیا اس سال رمضان کے بعد، اس کے لیے دعا کرے. گزشتہ سال تو وہ بیانات سن رہی تھی ہمارے، اور آج وہ رمضان میں نہیں، 25 سال کی عمر تھی، انتہائی خوبصورت لڑکی اور دیندار، وہ بھی چلی گئی اللہ کے گھر. مفتی سلمان صاحب بڑودوی بیمار ہیں، جو آپ جن کے بیانات سنتے رہتے ہیں آن لائن اور اسی طرح گاؤں شہر، جامعہ ریاض العلوم کے محتمیم ہیں. مفتی سلمان صاحب بڑودوی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اور جلد سے جلد شفا عطا فرمائے. اور ایسے ہی ہمارے مہاراشٹر کے ہمارے خاص خادم، خدمت گزار سید عتیق صاحب، جو سورت سگرام پورے میں رہتے ہیں، پہلے لمبایت میں رہتے ہیں، ان کو بھی اٹیک آیا تھا، ابھی کافی راحت ہے، نماز کو بھی جانے لگے، مگر دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ تمام حضرات کو کہ روزے دار ہمارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ بڑی خیر ہوگی. اور دیکھو پھر اخیر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ دیکھو پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ابھی 1 سال ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ 1 سال ہوا؟ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اللہ نے. یہ قیامت کی کھلم کھلا نشانیاں ہیں. روز 200 کے قریب زلزلے ہو رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھو، دی لیٹسٹ ارتھ ان دا ورلڈ. آپ دیکھو یقبض العلم، میں آپ کو صحیح حدیثوں سے بتلا رہا ہوں، علم کو اٹھا لیا جائے گا عالموں کے اٹھانے سے. بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں. یہ مولانا سعید صاحب چلے گئے کاوی والے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی مجتبیٰ حسن صاحب دارالعلوم ماتلی والا بھروچ کے استاد حدیث تھے، پانولی میں 2 عالم چلے گئے. اور روز خبریں آ رہی دنیا بھر سے. مولانا ولی صاحب جو بہار کے بہت بڑے عالم دین اور جمعیت علماء کے سیکرٹری تھے، جمعیت مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری تھے، وہ اللہ کے گھر چلے گئے. تو بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے. جو بہار میں رہتے تھے مولانا ولی رحمانی صاحب، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی ویکسین لگائی اور اللہ کے گھر چلے گئے. تو میرے عزیز بزرگوں، ماں بہنوں، قیامت بہت قریب ہے. ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک سائنس کا آرٹیکل پڑھا تو سائنس والے کہہ رہے ہیں دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ.
جو سائنس والے قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین بھیجنک سپاٹی پر ہے اور خدا کی طرف سے انسانوں کو آخری کال آ چکا ہے۔ آخری کال کا مطلب اب اللہ دوبارہ آپ کو کہے گا نہیں، بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ حرم شریف کے امام ہے شیخ ماہر معیقلی، ان کا خطبہ ہے 2 برس پہلے کا، انٹرنیٹ پر ہے۔ حرم شریف کے امام مکہ معظمہ کے شیخ ماہر معیقلی، عرفات کے میدان کا خطبہ، انہوں نے کہا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہونے جا رہی۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی کا نیا تازہ بیان آیا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے کی زیادہ تر نشانیاں ختم ہو چکی، قریب ہے دجال کے نکلنے، اور وہ نکلے گا اور فتنے پھیلائے گا تو امام مہدی کا بھی ظہور ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ جتنی نشانیاں باقی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کے بندو جاگو اور آخرت کی فکر کرو۔ آخر میں اب دعا سے پہلے صرف دوبارہ خلاصہ یاد کرا دوں کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، ایک استغفار پڑھنے کی کوشش کریں، صرف سننے کے لیے نہیں، انشاءاللہ اپنی جگہ بیٹھ کر کہو کہ ضرور استغفار پڑھیں، اور تیسرا تو 2 رکعت پڑھ کے توبہ کی نیت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوبارہ نسخہ یاد کر لیں، میں نے کتنی مرتبہ بھیجا تو بھی لوگ مجھے بار بار پوچھتے ہیں وہ نسخہ کیا ہے، جبکہ میں نے بھیجا تھا سب کو۔ چلو ٹھیک ہے، کبھی دھیان نہ رہا ہو، واپس کہہ رہا ہوں، سفید تل کا تیل 1 چمچی، سفید تل نہ ملے تو کالا تل بھی چل جائے گا، اس کا تیل بھی چلے، 1 چمچی تل کا تیل، 1 چمچی السی کا تیل، آدھی چمچی شہد جس کو مد کہتے ہیں، ہنی آدھی چمچی، اور نمک 1 چپٹی۔ پہلے تل کا تیل لے لو، پھر السی کا تیل پی لو، اور پھر شہد اور نمک کو ملا لو تاکہ منہ بھی صاف ہو جائے گا۔ میں نے خود نے پیا ہے بقرعید کے موقع پر، اور میرا ارادہ ہے کہ میں ایک دن پلا کر ویڈیو کر کے آپ لوگوں کو بھیجوں تاکہ یقین آ جائے اور زیادہ۔ بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی کیم سے بھائی عامر کا فون آیا تھا، کیم چوراہے سے، کہ میرے ماں باپ دونوں کو میں نے پلایا، ہاسپٹل میں تھے، آکسیجن لیول فوراً اوپر آ گیا اور خطرے سے باہر ہو گئے، ماشاءاللہ بہت لوگوں نے پیا۔ آج کی خبر کہہ رہا ہوں۔ اور سورت سے خدمت خلق والوں کا فون آیا کہ یہ فری آف چارج بغیر پیسے کے لوگوں کو دوائیں پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ہماری دوا نسخے کا پرچہ بھی بنا اور سب کو فری آف چارج دوا بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جو مالدار لوگ ہیں وہ اس کو خرید کر جو ہے دوسروں کو پہنچائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہم تندرستوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اس میں انتقال کر گیا اللہ سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، مولا دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ کرونا وائرس نمونیا میں جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے، اللہ سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ آج ہمارے دیوا گاؤں میں قاسم بھائی کڑوا کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو، بیٹوں کو، اولادوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، اس لیے آپ ناراض ہیں، اور آپ کا غصہ بہت تیز ہے، سے لوگ اے اللہ پرندوں اور اے اللہ مرغیوں کی طرح ٹپو ٹپ مر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری سب کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے لوگ اہل ایمان والے انتقال کر گئے، اللہ ان سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ دارالعلوم تاندلجہ کے شیخ الحدیث مولانا قمر الدین صاحب انتقال کر گئے۔ آج مفتی مجتبیٰ حسن صاحب مدھوبنی والے دارالعلوم ماٹلی والا کے استاد حدیث اور فقہ، وہ انتقال کر گئے۔ اے اللہ مولانا پانولی کے 2 عالم اور اسی طرح دوسرے علماء جن کی مولانا سعید صاحب بھروچ میں مونڈا بھلیا مرکز کے امام، اے اللہ ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرما، انہیں مکمل جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش فرما۔ اے اللہ ان کی موت سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تندرستوں کی اس بیماری سے اور بھی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو جلد سے جلد شفا دے کر گھروں پر واپس فرما۔ اے اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں۔ اے اللہ رحم کرنے والوں میں ماں باپ میں سب سے زیادہ رحیم ہیں آپ، ماں باپ سے زیادہ آپ کرم کرنے والے اور شفقت کرنے والے۔ اے اللہ کوئی استاد اپنے شاگردوں پر اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ اپنے بندوں پر پیار کرتے۔ اے اللہ تو امت پر رحم فرما، اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے،
اور اے اللہ اس وبا کو اور بلا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہو یا واقعی بلا ہو، آپ ہم سے زیادہ صحیح جانتے ہیں، جو بھی ہو اللہ اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، جن لوگوں نے جھٹکا کھایا ہے ان کے گھر کے لوگ چلے گئے اس بیماریوں میں، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ مفتی سلمان صاحب بیمار ہے برودوی، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما اور جلد سے جلد عطا فرما، انہیں نئی زندگی عطا فرما اور امت میں دوبارہ کام کرے ایسی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ہمارے مہاراشٹر کے سید عتیق صاحب بیمار ہیں، ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری والدہ بھی بڑی عمر کی ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ تندرستی عطا فرما اور ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم فرما۔ ہمارے سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صدقہ نکالنے کی توفیق عطا فرما، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔